اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا اور دنیا بھر میں طوفان اقصی مارچ نکالا گیا اور اسرائیلی آتنکوادی حملوں کی مذمت کی گئی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ امام کعبہ نے رو رو کر قبلہ اول اور فلسطین کے لیے دعائیں کی۔ مسجد اقصی میں نماز جمعہ سے پہلے روکا گیا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری اور اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے۔ عیاش میزائل سے حماس نے بھی حملہ کر دیا ہے۔ تل ابیب جل اٹھا اور وہیں پر ایک شہر ہے اسرائیل کا جو مکمل طور پر خالی کر دیا گیا، یعنی حماس اور مجاہدین بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اسرائیل کی درندگی کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ نبیلہ نوفل نامی ایک بیٹی 6 اکتوبر کو پیدا ہوئی اور 7 اکتوبر کو اسرائیلی حملے میں شہید کر دی گئی۔ جی ہاں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل پوری طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل دنیا بھر میں جہاں طوفان اقصی مارچ نکالا گیا، وہیں پر ہندوستان کے ممبئی، دلی، لکھنؤ سمیت پورے ملک میں جگہ جگہ فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کی گئی اور ان کے لیے رو رو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کی گئی۔ ایران بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے سپریم کورٹ سے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر اسمبلی کے اسپیکر کو پھٹکارا۔ ممبران اسمبلی کی نااہلی کے فیصلے پر ٹال مٹول کیے جانے پر کہا کہ کیا اسپیکر ٹینس کھیل رہے ہیں؟ 2 مہینے میں نااہلی کے فیصلے کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اگلی سماعت اب منگل کو ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی کے اسپیکر ممبران اسمبلی کی نااہلی کے معاملے پر فیصلہ سنانے کو تیار نہیں، جس سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پھر پوری ہی دال کالی ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر اسمبلی کے اسپیکر کو پھٹکار لگائی اور یہ کہہ کر تانا دیا کہ کیا اسمبلی کے اسپیکر ٹینس کھیل رہے ہیں؟ یہ کھیلنے کا ٹائم نہیں، بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 مہینے میں نااہلی کے فیصلے کا حکم سپریم کورٹ نے دے دیا اور اب اگلی سماعت منگل کے دن ہوں گی۔ اس وقت ایک بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد معاملے کی سنوائی کے دوران ایک بہت ہی اہم تبصرہ کیا، اہم بات کہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی مذہبی مقام کی نوعیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عبادت گاہوں کا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی مذہبی مقام کی نوعیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آزادی کے وقت یعنی 15 اگست 1947 کو اس جگہ کی
مذہبی نوعیت اور حیثیت کیا تھی۔ اس دن جو مذہبی نوعیت غالب آئے گی وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ اس ایکٹ کے موجود ہونے کے باوجود کیس کی سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، جس کے لیے ثبوت لانا ہوں گے۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 16 اکتوبر کو ہوگی۔ گیان واپی کیس میں کل 3 عرضیہ داخل کی گئی ہے۔ در حقیقت مسلم فریق نے کہا کہ ہندو فریق کا دعویٰ سننے کے قابل نہیں ہے۔ عبادت گاہوں کے قانون کی وجہ سے اس معاملے کی سماعت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا اتحاد نہیں ہے نا، جو 26-27 پارٹیوں کا جو مہا گٹھ بندھن بنا ہے، اس انڈیا اتحاد نے فیس بک اور گوگل کو خط لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ الیکشن کے درمیان غیر جانبدار رہیں، کیونکہ گوگل ہے، فیس بک ہے، یہ بھی گودی میڈیا کا کردار ادا کرتا ہے اور یہ بھی بکاؤ اور رکھیل کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے انڈیا اتحاد نے فیس بک کو بھی اور گوگل کو بھی خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ الیکشن کے درمیان تم اپنا رویہ غیر جانبدار رکھو۔ وہیں پر انڈیا اتحاد نے سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے نفرت کو فروغ دینے کا بھی الزام لگایا ہے۔ یعنی انڈیا اتحاد نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرتوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ نفرتیں جب بڑھتی ہے تو کس کو فائدہ ہوتا ہے یہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انڈیا اتحاد نے گوگل اور فیس بک کو بھی خط لکھا کہ غیر جانبدار رہیں، اور سوشل میڈیا سے یہ کہا کہ نفرتوں کو فروغ دینا، نفرتوں کو بڑھاوا دینا بند کریں۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ 212 بھارتیوں کو اسرائیل سے دہلی لایا گیا، یعنی 212 ہندوستانی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اسرائیل چھوڑنے کے خواہش مند 212 ہندوستانیوں کو لے کر پہلی چارٹر فلائٹ جمعرات کو اسرائیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی اور جمعے کی صبح دلی ہوائی اڈے پر اتری ہے۔ مرکزی حکومت کے آپریشن اجے کے تحت 212 ہندوستانی شہریوں کو گزشتہ کل صبح 5:50 پر اسرائیل سے دہلی لایا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل میں تقریباً 20,000 ہندوستانیوں کے پھنسے ہونے کا امکان ہے، اور حکومت ہند نے آپریشن اجے کے تحت انہیں بحفاظت وطن واپس لانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو وزارت خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کی پوری توجہ اسرائیل میں پھنسے ہندوستانیوں کو واپس لانے پر موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت سری نگر وادی کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ گزشتہ کل کا جمعہ سری نگر جامع مسجد میں ایک دفعہ پھر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کو لے کر انجمن اوقاف جامع مسجد نے شدید افسوس اور حیرت کا اظہار کیا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ریاستی انتظامیہ نے ایک بار پھر گزشتہ کل تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر روک لگا دی۔ اوقاف نے کہا کہ ریاستی انتظامیہ کی طرف سے صبح سے ہی جامع مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور اوقاف کی انتظامیہ کو مطلع کیا گیا کہ آج نماز جمعہ یہاں پر ادا نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اوقاف نے میر وائز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو ایک بار پھر انتظامیہ کی جانب سے اپنے گھر میں نظر بند کر کے ان کے دینی اور منصبی فرائض کی ادائیگی پر روک لگا دی۔ وہیں پر بیان میں کہا گیا کہ میر وائز جنہیں تقریباً 4 سال کے زائد عرصے کے بعد ابھی گزشتہ دنوں ہی نظر بندی سے رہا کیا گیا تھا، ان کو ایک بار پھر اپنی رہائش گاہ میں نظر بند کرنا اور ان کو اپنے منصبی فرائض کی ادائیگی سے روکنا سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ اڈانی جو مودی جی کے بڑے قریبی ہے اور بی جے پی کے بڑے فائنانسر ہے، جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کانگریس نے گزشتہ کل جمعہ کے دن بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت اڈانی پر بڑی مہربان ہے اور اس گروپ کو یعنی اڈانی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے مودی حکومت تمام کام کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے 2 برسوں میں اڈانی گروپ نے ملک کو 12,000 کروڑ سے زیادہ کا دھوکہ دیا ہے۔
कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने गुज़िश्ता कल एक बयान में कहा है कि अडानी ग्रुप ने 2019, 20 और 21 के दरमियान इंडोनेशिया से कोयले की 30 खेपों का ऑर्डर दिया। यानी इस दौरान जयराम रमेश ने बताया कि तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अडानी ने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को धोखा दिया है। और तर्जुमान ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत इस तरह मुल्क का पैसा अपने दोस्तों के खजाने में डाल रही है, जिसकी वजह से मुल्क में बिजली की खपत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जिसका बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती का असर यह है कि कारोबार कोई भी हो, सिर्फ अडानी को फायदा होता है और नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ता है। और मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलकर आम लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और इस तरह अडानी की जबरदस्त लूट मार जारी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी वार्निंग देते हुए ये कहा है इजराइल और फलस्तीन तनाज़े को लेकर, इजराइल और फलस्तीन विवाद को लेकर योगी ने ये वार्निंग दी है कि हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो कार्रवाई होगी। जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आइंदा त्योहारों के पेश नज़र तैयारियों और अमन का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने नवरात्रि के दौरान बड़े देवी मंदिरों में अकीदतमंदों की सहूलत और हिफाजत के लिए की गई तैयारियों का गहराई से जायजा लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मिशन शक्ति अभियान का चौथा मरहला शारदीय नवरात्रि पर शुरू होने वाला है, इसे कामयाब बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को चौकन्ना रहना होगा। त्योहारों के पेश नज़र अगला 1 महीना बहुत सेंसिटिव है। हेड कांस्टेबल, लाइट इंचार्ज और पुलिस कप्तान समेत हर एहलकार सड़कों पर निकले कुछ इंतशार पसंद अनासिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत हिंद के ख्यालात के खिलाफ कोई भी सरगर्मी कबूल नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया हो या कोई मजहबी मकाम कोई इश्तियाल अंगेज बयान वगैरह जारी न किया जाए। अगर किसी तरफ से ऐसा करने की कोई बदनीयती की कोशिश की जाती है तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दारुल उलूम देवबंद से। जी हाँ, मुल्क की सबसे बड़ी और कदीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से खबर आ रही है कि वहाँ के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने गुज़िश्ता कल अपने बयान में ये कहा कि क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा से मुसलमानों का ईमानी और जज्बाती ताल्लुक़ है। वहीं पर हमास इजराइल जंग के दौरान मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मुसलमानों से फ़लस्तीन के निहत्ते मजलूमीन के साथ इजहार हम आहंगी और ताउन पर जोर दिया। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम और शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपने खिताब में फ़लस्तीन के मुसलमानों को मजलूम, बेबस और काबिल रहम, जबकि इजराइल और उसकी सरपरस्त जितनी मगरबी ताकतें उनको जालिम, जाबिर और दुश्मन इस्लाम करार दिया। नीज मस्जिद अक्सा की अजमत और अहमियत पर रोशनी डाली। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा और सरजमीन कुदस के साथ साथ मुसलमानों का जो ईमानी जज्बाती ताल्लुक़ है वो ऐसा नहीं है कि उसको फरामोश कर दिया जाए। मस्जिद अक्सा के सिलसिले में कुरान पाक में अल्लाह ने मुस्तकिल आयतें नाजिल फरमाई। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने गुज़िश्ता कल मस्जिद अक्सा की अहमियत पर भी तफसीली गुफ्तगू अपने खिताब में फरमाई। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र की हुकूमत पर बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र से 19,000 लड़कियां और औरतें लापता हुई है और कहा कि ठेके पर पुलिस की तकर्री की जा रही है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की हालत अबतर हो चुकी है, बुरी बद से बदतर हो चुकी है और रियासत महाराष्ट्र में अमन व अमान की बरकरारी के मामले में हुकूमत कतई तौर पर संजीदा नहीं है। ऐसा इल्जाम हुकूमत पर शरद पवार ने लगाया है। शरद पवार ने कहा कि रियासत महाराष्ट्र में 5 महीनों में 19,553 लड़कियां और खवातीन लापता हुई है और अमन व अमान को इसकी रोकथाम के काबिल होना चाहिए। ताहम पुलिस फोर्स में कई असामियां खाली है और अब पहली बार हुकूमत ने इस महकमे में भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला किया है। चौंका देने वाली बात यह है कि यह तकर्री सिर्फ 11 महीनों के लिए होंगी।